بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق بننا چاہیے۔ خطبہ جمعہ از حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 17 نومبر سن 1933، قسط نمبر 1۔ سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نومبر سن 1933 کو خطبہ جمعہ میں سورہ فتح کی آیت 30 کا ایک حصہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی پرمعرف تفسیر بیان کرتے ہوئے مومنین کی بعض بنیادی صفات پر روشنی ڈالی، اور بطور خاص صدیقیت کے مقام کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان فرمائے۔ ایمان کی اصلاح کرنے اور نفس کے وساوس سے بچانے والے اس بصیرت افروز خطبہ جمعہ کا متن قارئین الفضل انٹرنیشنل کے استفادے کے لیے پیش ہے۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک طرف تو اپنے گرد و پیش کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے بڑی شدت سے مائل رہتا ہے، اور دوسری طرف اس میں یہ بھی طاقت ہے کہ اگر چاہے تو ایسے اثرات کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ گویا ایک طرف تو وہ چٹان ایسی مضبوط چٹان ہے کہ جس سے سمندر کی تیز لہریں ٹکرا کر ہمیشہ واپس لوٹ جاتی ہیں اور اس پر ذرہ بھی نشان پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وہ ایک اسپنج کے ٹکڑے کی طرح یا نرم موم کی طرح ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طاقت مقابلہ ہے ہی نہیں، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے تمام اعمال کی جڑ ہیں، یعنی کسی جگہ پر اثر کو قبول کرنا اور کسی جگہ پر رد کر دینا۔ نہ تو ہر جگہ اثر قبول کرنا مفید ہو سکتا ہے اور نہ ہر جگہ رد کر دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی یہ صفات بیان فرماتا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سورہ فتح آیت 30 ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ ہر اثر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو وہ شیطان کا اثر بھی قبول کر لیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کسی کا اثر قبول کرتے ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ فرشتوں کے اثر کو بھی رد کر دیتے ہیں، بلکہ مومنوں کے اندر دونوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کو اپنے اندر پیدا کر کے انسان نیک نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ایک سے تقوی قائم رہ سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ کامل انسان میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں۔ اس میں یہ بھی طاقت ہو کہ خواہ کتنی ہی تکلیف دہ بات ہو پھر بھی غلط اثر کو قبول نہ کرے، اور یہ بھی چاہیے کہ خواہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں پھر بھی اچھی چیز کے اثر کو رد نہ کرے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب کسی ایسی چیز کا سوال ہو جو مذہب و دین کے خلاف ہو تو چاہیے کہ مومن ایک ایسی چٹان کی مانند ہو جس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر سکتی، لیکن جہاں تقوی کا معاملہ ہو وہاں ایسا معلوم ہو کہ وہ قبل از وقت ہی جھک رہا تھا۔ نیکی کا سوال تو بعد میں پیدا ہوا، اس کے قبول کرنے کا میلان اس کے اندر پہلے ہی موجود تھا۔ اس درجے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دیے سے تشبیہ دی ہے جو قریب ہے کہ آگ کے بغیر ہی جل پڑے۔ یہی مقام ہے کہ جب انسان اسے ہر قسم کی ملونی سے پاک کر دیتا ہے تو اسی کو صدیقیت کہتے ہیں۔ صدیق اور مصدق میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مصدق تو بعد میں آ کر کہتا ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، مگر صدیق میں اس کے قبول کرنے کا میلان پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ یوں تو سب صحابہ مصدق تھے، لیکن صدیقیت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی صوفی احمد جان صاحب، جو پیر منظور احمد صاحب اور پیر افتخار احمد صاحب کے والد اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر تھے، صدیقیت کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دعویٰ بھی نہ کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر تھا، ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ ابھی
حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہیں سمجھتے تھے کہ میں مسیح موعود ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا دعویٰ کریں، ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہی صدیقیت کا مقام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی قریب یا بعید کے مقام پر باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ کا دعویٰ سن کر لوگ ادھر ادھر دوڑ پڑے کہ خبر دیں کہ ایسے اچھے آدمی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ آپ کو پاگل سمجھنے لگ گئے تھے۔ جھوٹ تو بعد میں اس وقت کہا جب ضد ہو گئی، وگرنہ شروع میں وہ پاگل ہی سمجھتے تھے۔ آپ کے دعوے کو سنتے ہی عام چرچا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت روایت ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کے گھر پر بیٹھے تھے کہ ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا کچھ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ماری گئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے خدا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کہا اگر وہ ایسا کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں ٹھہرے نہیں بلکہ فوراً آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اندر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دستک دی تو آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پرانا دوست ہے، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھا جائے، کوئی دلیل دینے لگے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے یا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر دلیل سننے کے بعد ایمان لاتے تو مصدق ہوتے، صدیق کا مقام حاصل نہ کر سکتے۔ صدیقیت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ انسان کے اندر سے آتی ہے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ میں اس کا مصدق ہوں۔ سیرت الحلبیہ جلد اول صفحہ 309، مطبعۃ الازہریہ مصر سن 1935۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسی قسم کا واقعہ ہے جو آپ خود سنایا کرتے تھے۔ فرماتے میں جموں میں تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت توضیع مرام اور فتح اسلام رسائل چھپوا رہے تھے۔ ان کا کوئی پروف کسی غیر احمدی نے چرایا اور جموں لے آیا۔ وہاں اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے اب نوردین کو قابو کرنے کا سامان کر لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس طرح قابو کر لیا ہے؟ اس نے کہا خواہ کچھ بھی ہو میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ضرور ہے، اور اب میں نے ایک ایسی بات مرزا صاحب کی پکڑی ہے کہ جس شخص کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو وہ انہیں کبھی نہیں مان سکتا۔ آخر کچھ لوگ ایک دن اکٹھے ہو کر آئے اور اس شخص نے خلیفہ اول سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یا نہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے؟ آپ نے فرمایا میں سمجھوں گا اس نے غلطی کی۔ اس پر اس نے وہ پروف نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہا دیکھو مرزا صاحب ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ خلیفہ اول نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے تو میں سمجھوں گا میرے معنی غلط ہیں، کیونکہ جب آپ کو مامور مان لیا تو پھر میں ہی غلطی پر ہو سکتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس نے کہا چلو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو صدیقیت یہی ہے کہ نفس عکس قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو، اسے دبانا نہ پڑے، بلکہ اس کے متعلق تو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ گرفت زیادہ پڑ کر ضرر نہ پہنچ جائے۔ جیسے ہم سب کسی نرم چیز کو پکڑتے ہیں تو آہستگی سے پکڑتے ہیں، لیکن سخت چیز کو پکڑتے وقت زور سے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی کیفیت
جس شخص کے اندر ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر آ کر اس پر اثر ڈالے۔ وہ اپنے سے ادنا اپنے بھائی کا احسان اٹھا لے گا، لیکن اپنے سے اعلیٰ کسی غیر کا احسان اٹھانا گوارا نہ کرے گا۔ اس کیفیت کی مثال بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتی ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھا اور قریش نے کہا کہ ان کو ایسا تنگ کرو کہ توبہ پر مجبور ہو جائیں، توبہ تو انہوں نے کیا کرنی تھی، ہاں سختی انتہا کو پہنچ گئی، قرآن کریم یا نماز تک پڑھنا مشکل تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو کہیں باہر چلا جاؤں جہاں عبادت الہی بلا روک ٹوک ہو سکے۔ آپ نے اس وقت اجازت دے دی، اگرچہ بعد میں جب آپ کو علم ہوا کہ آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی تو آپ ان کو روکتے رہے۔ حضرت ابو بکر مکہ سے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک سردار مکہ ابن دغنا ان کے پاس آیا اور پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ آپ نے کہا، میں مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں نمازوں وغیرہ کی آزادی نہیں۔ اس نے کہا، ہم آپ کی منت کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ جیسے آدمیوں سے تو مکہ میں برکت ہے، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے مان لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی ہو گئی۔ بخاری کتاب و مناقب و انصار، باب و ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب الی مدینہ۔ لیکن ایک دن آپ نے جب دیکھا کہ بعض غلام مسلمانوں کو تکالیف دی جا رہی ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ میں کسی کی پناہ نہیں چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں کہ باقی مسلمانوں کو دکھ ہو اور میں امن میں رہوں۔ اس طرح آپ نے دوسروں کا احسان اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت سنی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آپ کے فرزند عبد الرحمن، جو پہلے مخالف تھے مگر بعد میں انہوں نے بہت ترقی کی، کہا کہ ایک دفعہ مجھے دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جانا پڑا۔ ایک موقع پر آپ ایسی جگہ تھے کہ میں آپ پر وار کر سکتا تھا، مگر باپ سمجھ کر میں نے ایسا نہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم اگر میں ایسا موقع پاتا تو ضرور وار کر دیتا۔ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے یہی معنی ہیں کہ مومن جہاں ایک طرف حق کے عکس اور اثر کے مقابلے میں ایسا نرم ہوتا ہے کہ اس کا معمولی دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ایسا ہوتا ہے جیسے تصویر لینے کا شیشہ، وہاں دشمن کے مقابل میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بیٹے کی جان کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس قسم کے اور بھی لوگ صحابہ میں موجود تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک اسی قسم کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شاعر حضرت لبید بن رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، اپنا کلام سنا رہا تھا۔ اس نے ایک شعر کا ابھی پہلا ہی مصرع پڑھا تھا کہ آپ نے کہا، خوب ہے۔ اس پر وہ بہت جزبز ہوا اور اس نے کہا، مجھے تیرے جیسے انسان کی داد کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا، کیا اب تمہارے ہاں شرفاء کی یہی قدر ہوتی ہے؟ اس کے بعد اس نے دوسرا مصرع پڑھا تو آپ نے فرمایا، یہ ٹھیک نہیں۔ اس پر مکہ کے رؤساء میں سے ایک نے اٹھ کر آپ کو ایسا مکہ مارا کہ آپ کی ایک آنکھ نکل گئی۔ آپ اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل تک ایک شخص کی پناہ میں تھے، مگر خود ہی دوسرے مسلمانوں کی تکالیف کو دیکھ کر اس کی پناہ ترک کر دی تھی۔ وہ شخص آپ کا عزیز بھی تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اسے رنج ہوا اور اس نے کہا، میری پناہ میں نہ رہنے کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ آپ نے جواب دیا، میں اس قسم کا احسان اٹھانے کو اب بھی تیار نہیں ہوں، میری تو دوسری آنکھ بھی اسی کی منتظر ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 128، مطبوعہ مصر سن 1295 ہجری۔ باقی آئندہ۔